बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप से मैंने ज़िक्र किया था कि किस तरह रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में अल्लाह ना करे कि क्या किसी और की जंग लड़ने की भी तैयारी है। और मैंने सवाल उठाए थे इम्पोर्टेड हुकूमत से कि क्या आप लोगों ने फिर से ड्रोन हमलों को इजाज़त दे दी है, क्या अमेरिका को आप अड्डे देने जा रहे हैं, क्या आपका एयर स्पेस इस्तेमाल हो रहा है या आपने इस्तेमाल होने के लिए बातचीत कर ली है। और किस तरह हमारे पाकिस्तान में अल्लाह ना करे 80,000 जानों के नजराने के बाद जब हम अमन की तरफ बढ़े हैं तो क्या फिर से वो आग पाकिस्तान में आ रही है। ये सवाल मैंने उठाए थे, इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन उसके साथ साथ जो 5 अगस्त है आज, और आपको याद है कि 5 अगस्त को जब मोदी ने यकतरफा इक़दामात किए और कश्मीर के हवाले से, तो उसके बाद इमरान खान ने किस तरह कश्मीरों का मुकदमा लड़ा, कश्मीर के सफ़ीर बने और पूरी दुनिया में, दुनिया के हर फोरम में कश्मीर का मुकदमा इमरान खान ने लड़ा। मोदी जो नए दौर का हिटलर है उसका असल चेहरा दुनिया के सामने रखा। आरएसएस जो एक दहशतगर्द जुमात है, दुनिया को उससे आगाही दी कि किस तरह आरएसएस मुसलमानों के ऊपर जुल्म व जबर करता है, किस तरह नए दौर का हिटलर हिंदुत्व की सोच वाला, हिंदुत्व के नजरिए वाला, फलसफे वाला, किस तरह कश्मीर में इक़दामात करके मुसलमानों के ऊपर जुल्म व जबर कर रहा है। इससे दुनिया को आगाही दी और दुनिया ने पहली दफ़ा आरएसएस, हिंदुत्व और नए दौर के हिटलर मोदी का असल चेहरा उनके सामने आया। फिर उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म 54 साल बाद इस तरह कश्मीर का मुकदमा उन्होंने लड़ा कि 54 साल बाद एक साल में 2-3 दफ़ा यूएन सिक्योरिटी कौंसिल में कश्मीर के ऊपर बहस होना शुरू हो गई। और हर फोरम पे, चाहे वो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हो, चाहे वो OIC हो, चाहे दुनिया के रहनुमाओं से बातचीत हो, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, इस लेवल पे कभी किसी ने कश्मीर का मुकदमा नहीं लड़ा था। बल्कि यहाँ पे तो ऐसे हुक्मरान वज़ीर आज़म गुजरे थे, पीपल्स पार्टी का दौर था, यहाँ पे जो इंदिरा गांधी आ रही थी, इन्होंने कश्मीर हाउस से कश्मीर के बोर्ड हटाए। ये जो हमारे कश्मीर एक्सप्रेस वे है, इस सड़क के बोर्ड हटाए। पता नहीं कि ये क्या सोच रही थी कि वो नाराज़ हो जाएंगे कश्मीर के नाम देख के। फिर आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ मोदी के हलबर्दारी के लिए गया तो हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात भी गवारा ना की, और उन्होंने अगर ख्वाहिश का इज़हार किया तो कारोबारी अशखास से और बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार तो किया, लेकिन हुर्रियत रहनुमाओं से मिलने से उन्होंने इनकार किया। फिर इसी तरह आपको याद होगा कि जब कश्मीर में इज्तिमाई कब्रें 2014-15 में बरामद हुई तो उस वक्त मोदी इनके लिए और ये मोदी के लिए आम की पीटियाँ और साड़ियाँ भेज रहे थे। काठमांडू में अपने ही इदारों से चुप के ये मोदी के साथ मुलाकात कर रहा था। सजन जंदाल को बगैर वीज़ा पाकिस्तान बुलाया जा रहा था। जब अफगानिस्तान की सरजमीन पे मोदी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा था तो उसके वापसी पे तमाम लाओ लश्कर समेत बगैर वीज़ा के वो रायवंड आता है और ये इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं दरबारियों की तरह। लेकिन कश्मीर का मुकदमा नहीं लड़ा गया था। आज पूरे कश्मीरी याद करते हैं इमरान खान को, जिस तरह के फ़लस्तीन के मस्जिद अक्सा की इमाम ने खुद इमरान खान के हवाले से बात की कि फ़लस्तीन का सफ़ीर, फ़लस्तीन का तर्जुमान, मुसलमानों का तर्जुमान इमरान खान को पूरी फ़लस्तीनी कौम और मुसलमान याद करते हैं। तो आज इम्पोर्टेड हुकूमत को देख के, इनकी बेहिसी को देख के ये सवाल तो बनते हैं कि फ़लस्तीन का, कश्मीर का मुकदमा तो छोड़े आपने, और कश्मीर का और फ़लस्तीन का मुकदमा आप खाक लड़ते कि आपने फिर से पाकिस्तान में जब अमरीकी रिजीम चेंज ऑपरेशन के अलाकार बने तो पाकिस्तान को उस तरफ फिर लेके आए। मैं उसी तरफ आ जाता हूँ। और उससे पहले 2 चीज़ें और कि इंशाल्लाह 14 अगस्त को इमरान खान साहब की तरफ से अनाउंसमेंट हो गई है। 14 अगस्त को हकीकी आज़ादी मार्च की जदोजहद के सिलसिले में पूरी कौम पाकिस्तान का और तहरीक इंसाफ का परचम लेके सड़कों पे निकलेगी और इंशाल्लाह हम हकीकी आज़ादी की जो जदोजहद जारी है और उस तरफ हम जा रहे हैं जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान हासिल किया था। इंशाल्लाह हम इस 14 अगस्त को उसका अज़म करेंगे और फिर पाकिस्तान में फौरी इंतखाबात की तरफ जाने के लिए अपनी जदोजहद बढ़ाएंगे ताकि पाकिस्तान के हकीकी नुमाइंदे आके पाकिस्तान में हुकूमत करें। एक और भी चीज़ हुई है
کہ انہوں نے نوٹیفیکیشن نکالا حالانکہ تمام اراکین اسمبلی جو تحریک انصاف کے تھے کہ ہم اس امپورٹڈ اسمبلی میں نہیں بیٹھتے، ہم اس امپورٹڈ پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھتے جہاں پہ امریکہ ریجیم چینج آپریشن کے علاکاروں کو مسلط کیا گیا، چوروں اور ڈاکوں کو پاکستانیوں کے اوپر مسلط کیا گیا، لہٰذا اس پارلیمنٹ سے مستعفی ہوتے ہیں۔ لیکن ان کو ڈر ہے، خوف ہے، انہوں نے سب کی استعفے منظور نہیں کیے، لیکن جو 9 حلقے ہیں وہاں پہ انہوں نے الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ جتنے حلقوں پہ بھی آپ الیکشن کرو گے انشاءاللہ ہمارا لیڈر عمران خان وہاں سے لڑے گا، ہم آپ کو ہرائیں گے اور آپ انشاءاللہ امپورٹڈ حکومت سے اور ان کے ہر حربے کو ہم ناکام بنائیں گے۔ اب میں آ جاتا ہوں جو آج کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ جو امریکی سازش ہوئی اور علاکار اور سہولتکار سامنے آئے تو یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کہ عمران خان عالم اسلام کے ترجمان بنے، کشمیر اور فلسطین کے سفیر بنے۔ عمران خان نے دنیا کو آئینہ دکھایا اور اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائی۔ پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ نے اڈے مانگے، اور اڈوں کا مطلب یہ کہ جب ہم امریکہ کی جنگ کا حصہ بنے تھے 9/11 میں، جس میں ہمارا کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا، اس کے بعد ہم نے 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا، 120 ارب ڈالر کی معیشت کا ہمیں نقصان ہوا۔ لہٰذا عمران خان نے کہا کہ اڈے مانگے، عمران خان نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، میں مزید پاکستانیوں کو آپ کی جنگ کا ایندھن نہیں بناؤں گا، اس دہشت گردی کی جنگ میں مزید پاکستانی نشانہ نہیں بنیں گے۔ پاکستان امن، خوشحالی اور ترقی کی طرف بڑھ چکا ہے اور پاکستان کسی سے ڈکٹیشن نہیں لے گا، پرائی جنگ کو اپنی سرزمین پہ نہیں لائے گا، مزید ہمارے پاکستانی بے گھر نہیں ہوں گے، لہٰذا ایبسولوٹلی ناٹ بولا۔ اور یہاں پہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ 400 ڈرون حملے ہوئے تھے زرداری، نواز شریف اور مشرم کے دور میں، لیکن جب عمران خان صاحب کی حکومت بنی تو ایک بھی ڈرون حملہ پاکستان سے نہیں ہوا، ڈرون حملوں کا خاتمہ ہوا۔ لہٰذا امریکہ کو افغانستان سے انخلا یا افغانستان میں شکست کے بعد ان کو یہاں پہ اپنا اثر رسوخ چاہیے تھا، اس خطے میں اپنا اثر رسوخ چاہیے تھا، پراکسیز چاہیے تھی، یہاں پہ پھر سے اڈے چاہیے تھے، یہاں پہ ڈرون حملے انہوں نے کرنے تھے، اور عمران خان تو رکاوٹ تھا کہ میں پاکستانی کہ آپ کی جنگ کی وجہ سے شہید ہو، کیوں پاکستانیوں کی جنازے اٹھے، کیوں پاکستانی بے گھر ہو۔ لہٰذا ریجیم چینج آپریشن ہوتا ہے اور ان کو علاکار اور سہولتکار وہ میسر آ جاتے ہیں جو زرداری، نواز شریف اور یہ تمام جماعتیں ہیں۔ ویکی لیکس میں آیا ہوا ہے، کنڈلیزا رائس نے خود کہا ہے، آپ کو جو اس وقت کا بائیڈن ہے جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کے بیانات آپ کے سامنے ہیں، ماضی میں 2007-8 کے جب یہ سینیٹر تھے تو انہوں نے انہی لوگوں کو آ کے پاکستان کے اوپر مسلط کیا۔ ان کا مفاد کیا کہ اپنے 1100 ارب کے کیسز معاف کرائے اور امریکہ ان سے اپنے مفادات حاصل کر سکے، کیونکہ زرداری تو وہی ہے کہ ڈرون حملے کرتے جاؤ ہم سنبھال لیں گے، گیلانی تو وہی ہے کہ اس نے کہا کہ ڈرون حملے کرتے جاؤ پارلیمنٹ میں شور مچائیں گے، گھر چلے جائیں گے، سو جائیں گے۔ فضل الرحمان تو وہی ہے کہ این پیٹرسن کو کہتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑو، مجھے خدمت کا موقع دو، میں اس سے بھی اچھی خدمت کر لوں گا۔ نواز شریف تو وہ ہے کہ وہ ہمیشہ پاکستان کے ان مفادات کے خلاف اور عوام کے خلاف وہ گیا ہوا ہے اور ان کا حصہ بنا ہے، لہٰذا یہ چور ڈاکو مسلط ہوئے تو اب سنجیدہ سوالات جنم لیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، اور میں نے یہ پوچھا بھی تھا کہ ابھی جو افغانستان میں ڈرون اٹیک ہوا ہے اس کے حوالے سے تو سنجیدہ سوال ہے کہ کیا پاکستان کا ایئر اسپیس استعمال ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اگر ہوا ہے تو اجازت کس نے دی ہے؟ کیا پاکستان میں پھر آپ اس طرف لے کے جا رہے ہو؟ اور اگر اس کے علاوہ کیا ریجیم چینج آپریشن کے دوسرے مرحلے میں آپ نے امریکہ کو اڈے دینے کی بھی کمٹمنٹ کی ہے؟ آپ کی جو ہمسایہ ملک میں اس وقت گفتگو ہوئی تھی وہ کن بنیادوں پہ ہوئی تھی؟ اس میں آپ کیا کمٹمنٹ کر کے آئے ہو؟ امریکہ کے ساتھ آپ کی کیا کمٹمنٹ ہے؟ اور جو 80,000 لوگ جنگوں میں شہید ہوئے تھے ان کے ورثاء کو، ان کے خاندان کو، ان کے اہل خانہ کو آپ کیا جواب دو گے جنہوں نے پاکستان کی امن کی خاطر اپنا آج قربان کر لیا، اپنی زندگیاں قربان کر دی؟ تو میرے پاکستانیوں یہ سوال ہم سب کو پوچھنے ہیں امپورٹڈ حکومت سے، کیا پاکستان کو یہ پھر اس طرف لے کے جا رہے جو جنگ ہم جیت کے اس سے نکل چکے ہیں؟ خیبر پختونخوا کے خصوصاً ضم شدہ اضلاع، ان کے لوگوں میں تشویش اس لیے پائی جا رہی ہے کہ ہم وہاں پہ سرگرمیاں نظر
آ رہی ہے، وہاں پہ آپ کے کمٹمنٹس کے جو نقصانات ہے یا نتائج ہوں گے وہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ وہاں پہ جو اس وقت ہمسایہ ملک میں جو آپ لوگوں کی بات چیت ہوئی ہے، جو کہ آپ نے قوم سے چھپایا ہوا ہے، اس کے نتائج پہ اگر بھگتیں گے تو سب سے پہلے ٹرائبل بیلٹ، ہمارا سابقہ فاٹا اور خیبر پختونخوا ملاکن ڈویژن، اور پھر اس کے بعد ہمارے پورے پاکستان میں جس طرح ماضی میں یہ آگ پھیلی تھی۔ تو خدا کے لیے پاکستانیوں کے ساتھ مت کھیلے۔ عمران خان نے خودداری پہ، خود مختاری پہ، آزاد خارجہ پالیسی پہ، امریکہ کو انکار پہ اپنی حکومت تو قربان کی، لیکن پاکستانیوں کو اس جنگ سے محفوظ رکھا، ڈرون حملے نہیں ہونے دیے، اسلاموفوبیا کے خلاف جدوجہد کی، اسلام کا مقدمہ لڑا، پاکستان کا سر کسی کے سامنے نہیں جھکایا، خودداری سے کڑے رہے۔ تو کیا آپ ملک کا سودا کرنے کے بعد کہ آپ نے منڈیاں لگائی، ان کے اعلی بنے کہ ایک امریکی خط آتا ہے، اس کے بعد آپ اور کس سے مخاطب تھے وہ کہ عمران خان کو اگر نہ ہٹایا گیا تو پھر سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے؟ کس سے مخاطب تھے؟ پھر اس کے بعد جو منڈی لگی، اس منڈی میں کیا آپ کو خرید و فروخت نظر نہیں آئی؟ سب کو نظر آئی۔ تو کیا اس کے بعد آپ نے اس وقت تو یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، جو ملک کے غدار ہے، جنہوں نے ملک کے ساتھ ظلم کیا، جس نے خودداری بھیجی، جس نے پاکستانیوں کے مفادات کا سودا کیا، کیا اب پاکستان کی جانوں سے کھیلیں گے؟ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں سوال روزانہ پوچھتا جاؤں گا، پاکستانی قوم کو کہتا ہوں کہ آنکھیں اور کان دونوں کھلے رکھے، ہمیں نظر رکھنی ہے۔ ہم نے پاکستان کو، پاکستانیوں کو پھر کسی کی جنگ میں ایندھن نہیں بنانا، ہم نے پاکستان کے اوپر سمجھوتا نہیں کرنا، ہم نے امریکہ یا کسی اور اس خطے میں جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے اپنے مفادات کی لڑائی ہے اس کا حصہ نہیں بننا۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔